شیخ کامل مرید صادق. اب یہاں پہ شیخ کو صادق کیوں لکھا اور مرید کو کامل کیوں لکھا؟ وہ جھوٹ تو نہیں بولتا، مرید ہے جھوٹ تو نہیں بولتا، مگر وہ جتنی پرواز کرے وہ شیخ کی پیچھے ہی ہوتی ہے، آگے نہیں بڑھے، آگے نہیں چلے گا. تاریخ میں ایک آدمی نے شیخ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کی تھی جسے ہلاج منصوب کہتے ہیں. تو سرکار جنید بغدادی نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ تیرے پاؤں میں مجھے خون نظر آ رہا ہے. آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کی تھی اور شیخ کے سامنے پھر وہ جبہ دستار سے بھی آیا. آپ طریقت کو تقسیم کر دیا. کتنی مزے کی بات تھی کہ اب یہ پکا ہو گیا کہ جی میں نقشے بندی ان آدمیوں سے کوئی واسطہ نہیں، چشتیوں سے اور وردیوں سے کوئی واسطہ نہیں، تقسیم کر دیا. اس کا بے نقصان یہ ہوا میرے مسئلے کہ وہ سلسلہ فیضان جو تھا وہ چاروں سلسلوں سے ہوتا ہوا اس سلسلہ فیضان میں کمی ہو کمزوری واقع ہو گیا. اب میں اکثر ایک ذکر کرتا ہوں حضرت وارث پاک کا کہ پکا نقش بندی مجددی سکے بم، مگر حضرت وارث پاک سے پیار ہے، احرام پوش ہے، وہ ان سے پیار ہے مجھے. اور آپ نے چورا شریف کی سی ڈی وغیرہ بھی دیکھی ہوگی، وہاں بھی احرام پوش بیٹھے ہوئے بیٹھے پیار. تو وہ ہستی جو سہان شریف سے جلوہ فرما ہے، دنیا کائنات امام ربانی مجدد فیضانی ہے. میری حاضری حضرت خواجہ غریب نواز کی بھی میری حاضری، حضرت خواجہ نظام پاک کی بھی میری حاضری. کوئی خانقاہ میں نے چھوڑی نہیں جہاں پہ واللہ میں یاد کے کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی پیر چاپی زیادہ بن کے نہیں گیا، میں گداگر بن کے گیا، جھولی اٹھا کے لے کے گیا اور میں حقیقت کہہ رہا ہوں کہ پھر مجھے واپس بھی ایسے نہیں بھیجا، خالی نہیں لوٹایا. کس طرح ہے کہ وہ در آئین خالی موڑ دے نہیں، کچھ خیر خزانے میں پا چھڑا. در آئین خالی موڑ دے نہیں، کچھ خیر خزانے میں پا چھڑا. اب ایک طالب ہونے کی حیثیت سے سرحان شریف تصور تھا، حاضری ہوئی. اب وہاں پہ معاملہ کیا ہوا؟ آپ بادشاہوں کے پیر ہیں، یہ تو ہر ایک شخص بات ہے. تقریباً 20-25-30 آپ کے ہاتھ کے باہر جو آرام گاہیں ہیں وہ بادشاہوں کی ہیں یا بادشاہ دادوں کی وہاں پہ جو ہے وہ آرام گاہیں قبریں. آپ کا مزاج جو ہے بادشاہ نے بنایا ہے. اور ذرا سوچے تو صحیح کہ اس فقیر کی چٹائی پہ پلنے والا اورنگزیب عالمگیر، چٹائی بھی پلنے والا اورنگزیب عالمگیر تھا. اور اس میں ایک بات جو میں نے سماعت میں پوچھی ہے، اب تحقیق کرنا تو ان لوگوں کا کام ہے، میں تو پڑھ انہی سے کچھ خودار لے کے دے دیتا ہوں، پیش کر دیتا ہوں. اب یہ جھگڑا چلا کہ یہ تخت کس کو ملے، ذرا غور کرنا. ایک بادشاہ مرید ہے مجدد پاک کا خواجہ بادشاہ، اور ایک شہزادہ مرید ہے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ بھاگا اپنے مرشد کی بارگاہ میں، ووٹروں سپورٹروں کی طرف نہیں دیکھا کیونکہ ووٹروں سپورٹروں کی طرف دیکھا. ایک بھاگا سرحان شریف کی طرف، جو سرحان شریف پہنچا وہ پہلے آ گیا. اب وہ پہلے پوچھا، مقدمہ پیش کیا تو خواجہ معصوم سرحدی نے
کیا فرمایا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ دہلی کی مسجد میں یہ جھاڑو دے رہا ہے اس کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے. اب اس کی ذمہ داری وہ بھاگا، طریقہ بتا دیا مانگنے کا سلیقہ ہو تو پھر بات بنتی ہے. بغیر سلیقے کرینے سے کوئی بات نہیں بنتی، مانگنے کا بھی ہٹا. اب جب پہنچا سلام کیا تو کہا کہ بابا حضور ذرا تشریف لائے. بابا جی نے جھاڑو رکھا، آئے اپنی دستار اتار کے پکڑائی کہ ذرا پکڑو میں وضو کر لوں. اب دستار پکڑ لی، وضو کیا تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا کہ میرے سر پہ رکھ دو، میرے سر پہ رکھ دو. یہ وہ لوگ ہیں جو بادشاہیاں تقسیم کرتے ہیں. تاریخ گواہ ہے، تاریخ بڑی میں ضرور ہے، بڑا گردانی میں کرتا ہوں مگر زیادہ میں تاریخ کے شروخوں میں کبھی جھانکا نہیں ہوتا، تھوڑا سا مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے. یہی تاریخ کیا کہتی ہے ہندوستان کی کہ حجرہ حضرت نظام الدین دہلوی محبوب الہی کے دروازے پہ دستک ہوئی. رات کا پچھلا پہلا خادم نے کہا کہ یہ کوئی آیا ہے لنگر مانگ رہا ہے، تو لنگر خانے میں تو لنگر نہیں ہے. سرکار نے فرمایا پاس آیا، پیالہ الٹا کیا، اس نے خشک روٹی کا ٹکڑا دیا، کہا یہ کھا لے تو دینی کی حکومت ہے. تاریخ ہند گواہ ہے اس چیز کی کہ یہ کھا لے یہ دینی کی حکومت ہے. اب وہ خشک ٹکڑا روٹی کا چبایا، تاریخ گواہ ہے کہ دینی کے اوپر 6 مہینے حکومت گنگو عمری کی رہی ہے، جس کو حکومت جو تھی وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہا. یہ وہ لوگ ہیں جو بادشاہ تقسیم کرتے ہیں. اب کہا کہ حضور حاضر سر پہ رکھ دو، تو نے مجھے پڑھائی تو جا کر کام جا. مگر جب ہاتھ آگے نہ بڑھایا تو دستار سر پہ رکھی تو کہا کہ اس سرحد کے والی کو جا کے کہہ دینا کہ اپنے سے بھگا کے میرے پاس بھیج دیا ایسے. یہ وہ لوگ ہیں جو بادشاہیاں شاہیاں تقسیم کرتے ہیں اور بادشاہ بھی ان کے دروازوں پہ اتنی تاریخ بڑی بڑی ہے. حاضر ہوا سرکار کی بارگاہ میں، شوق تھا، مشاہدے کی بات ہے یہ، شوق تھا کہ میری حاضری ہو. رات کو پہنچے، سرہند شریف کا حضرت اسٹیشن اور ہے، دربار شریف کا اسٹیشن اور. سرہند شریف کا جو اسٹیشن ہے وہ ہے سرہند منڈی، جو آپ کا جو دربار کا اسٹیشن ہے وہ روضہ شریف جو سرہند سے لائن روپڑ کو جاتی ہے، اس کے اوپر دربار ہے آپ کا، اس کا نام ہے روضہ شریف. روضہ شریف پہ آئے اور یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کرٹیسائز نہیں ہے بیکار کا. اللہ وہ وقت نہ دے کہ میں کسی کو کرٹیسائز کروں، اللہ مجھے وہ وقت نہ دے. نہیں نہ جی اپنے حال کی مجھے خبر رہے دیکھتے اور کے عیبوں کو لگ بڑی اپنے عیبوں پہ میری نظر تو میری نظر میں تو برا تھا صرف ذرا دیکھ لیا. اب رات کا وقت تھا، کرٹیسائز نہیں کر رہا، مطلب میں کوئی کرٹیسائز کر رہا. ہندوستان میں صرف ایک حضرت خانقاہ سرہند شریف ہے جہاں لنگر پکتا ہے، کسی خانقاہ پہ لنگر نہیں ہے. لنگر قیمتیں اٹھانا پڑتا ہے، قیمت پکانا پڑتا ہے. اور یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ پکانا والا ہندو کا شکر کون ہے، یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے. مگر ایک میرے مرشد کی خانقاہ ہے جہاں پہ لنگر 3 دن پکتا ہے، 27 صفر، 28 صفر، 29 صفر شام کا لنگر لے کر ہم 30 کی صبح والی گاڑی پہ بیٹھے وہاں سے. لنگر ہوا. اب صبح کا وقت تھا تو ناشتہ آ گیا تو ایک بچے نے چینل پکڑی تو چائے ڈالی. اب جب اس نے چائے ڈالی تو ہماری ایک عادت ہے ذرا پاکستان کے لوگوں کی یا پنجابیوں کی، پوچھا بھی تیرا نام کیا. اب اسے چینل پکڑی، نوجوان لڑکا تھا، کیا نام ہے؟ اسے بڑے غور سے میری طرف دیکھا تو اسے کہا میرا نام ہے رنگو رام. اب یہ تعلیم کیا ہے اس میں ذرا غور کرنا اور بڑے دھیان سے یہ بات سننا. میرا نام رنگو رام ہے. میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ ہندو لڑکا جو ہے یہاں پہ لنگر کھلا رہا ہے. یہ میرے ذہن میں خیال آیا ہندو لڑکا لنگر کھلا رہا ہے.
چیلنج پکڑ لی اس نے، اب پکڑی ہوئی ہے نا اس نے، کوئی پکار تو نہیں کرا، خیال آیا دل کی دنیا لٹ گئی، اجڑ گئی، ویران، کوئی سمجھ نہ، چیختے بلکتے دن گزر گیا، بھاگا، حضرت خواجہ معصوم سے ہڈی کے قدموں میں پہنچا اور عرض کیا کی کہ میں آپ کے چہیتے غلاموں کی اولاد ہوں، آپ کا غلام زیادہ کرم کرے۔ اب نماز مغرب کے بعد امر ہوا مجدد پاک کی بارگاہ میں، جب مجدد پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو عرض کی کہ میں غلام زیادہ ہوں، کرم فرمایا۔ تو جواب کیا ملا، حکم کیا ملا کہ 3 چیز بجا رہے تھے، تو آ کے یہاں میرے غلاموں سے پوچھتا پھرتا تو کون ہے، تو کون ہے۔ اب سبق یہ ملا کہ تم کھانے پہ جا کے غلاموں سے بھی تعارف نہ کرو کہ تو کون ہے، تو کون ہے۔ اب دوسری بات، وہاں پہ ایک قبر بنی ہے جسے ہم کہتے ہیں کھڑا، چھوٹا سا کھڑا بنا، ایک قلعہ لگا ہوا ہے، آگے فرنیچر نہیں بنی ہوئی ہے۔ سوال کیا بھی یہ کون ہے؟ اب یہ نازک خیالی ہے، فتویٰ لگے گا، مار پڑے گی، ڈر لگتا ہے مجھے، ایسی کمزور آدمی نہیں کو ناتمام سے انسان۔ سجادہ نشین سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو تھڑا بنا ہوا ہے اس کے اندر پنجاب اسمبلی کا جو سپیکر تھا کسی دور میں سکھ تھا، اس کی یہ میں نے کہا جی وہ کیسے، بل پاس ہو گیا، بل پاس ہوا، خانقاہ کا نظام جو سے روک دو، زمین کو قبضہ کر دو اور اسے ناگزار کر دو۔ اس نے مخالفت کی، جب نہ مانا گیا تو اس نے شوٹ کر دیا، مار دیا اس کو۔ اب اس سے سزا موت ہوئی تو اس نے وصیت کیا کی کہ مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، میری میت کو، میری اس جسم کو چادر میں لپیٹ کے لے جانا، جہاں مجدد الفسانی کی کوڑی بندی جاتی ہے، جو پاؤں والا قلعہ ہے اس میں مجھے گاڑ دینا، پاؤں والا قلعہ جو گاڑ دینا مجھے، تو یہ وہ گڑا ہوا ہے۔ اب معاملہ یہ جانے ہو جانے اب کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے۔ ابھی جو بات چل رہی تھی کہ مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، صرف وہ شمال میں ہے، جنوب میں ہے، بات اتنی اتھارٹی ہے کہ محبت رکھتا ہو، محبت رکھتا ہو۔ اب یہاں بیٹھوں گے، نہ بلک دیکھا، نہ بخارا دیکھا، کسی نے بھی نہیں دیکھا، سرکار نقش بندہ کی خانقاہ کو کسی نے نہیں دیکھا، شاید دیکھا ہوگا مگر یہ کہ اکثریت یہ کہ نہیں دیکھا، نہیں دیکھا آپ کی خانقاہ کو، مگر دلوں کے اندر ایک محبت ہے۔ اے نقش بند عالم، نقش برا ببم، نقشم چلا ببم کے گویند یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آگے جو بات کر رہا تھا کہ طریقت کو تقسیم کر دیا گیا، یہ نفرت کا بیج بویا گیا ہے، محبت کا بیج نہیں بویا گیا۔ کاملین جو تھے وہ جدا نہیں تھے۔ دوسری بات یہ چلو بتا ہی دیتا ہوں، مانچسٹر کی سرزمین پہ حضرت ایک جلسہ تھا 20-25 سال پہلے کی بات۔ ہوا یہ کہ جو بزرگ بھی آتے ہیں وہ کچھ، کوئی کہتا جی میں تو چشتی ہوں، کوئی کہتا جی میں کیا ہوں۔ مجھے بڑی اس چیز کی کچھ پریشانی ہوئی کہ یہ سارے ایک طریقت کے لوگ ہیں، تو میں ان میں ایک مسکین نقش بندی ہوں، مجددی ہوں، میرا کیا بنے گا؟ بڑی مجھے وجہ بڑی اذیت ہوئی مجھے اس چیز کی۔ وہ لوگ تو ایک ہیں، گلدستہ ایک ہے، سارا معاملہ ایک ہے، شفقت کا یہ عالم ہے کہ والی بغداد جمعہ بھیج رہے ہیں حضرت مجدد پاک، اور مجدد پاک کیا تعارف کرا رہے ہیں کہ آسمان ولایت کے اوپر والی بغداد کی مثال سورج کی، آسمان ولایت کے اوپر والی بغداد کی مثال سورج کی ہے، آسمان ولایت کے اوپر میری مثال چاند کی ہے، آسمان ولایت کے اوپر باقی جو اولیاء ہیں ان کی مثال ستاروں کے برابر ہے۔ اب ستارے ڈائریکٹ جو ہے وہ روشنی سورج سے حاصل نہیں کر سکتے، وہ بزری کے چاند جائیں گے تو حاصل کریں گے۔ میں جو مقام آسمان تصوف کے اوپر میری مثال جو ہے وہ چاند کی ہے۔ اب جسے بھی فیض لینا ہوگا وہ چاند سے لے گا تو پھر ستارہ بنے گا، اگر چاند سے اس کا رابطہ نہیں ہوگا تو وہ ستارہ بنے گا، پھر اسے روشنی ملے گی۔ اب ادھر سے یہ فیض کہ جمعہ جو حضرت والی بغداد نے حضرت امام ربانی کو بھیجا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے ذکر ہو رہا تھا حضرت خواجہ وکیل باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ،
حضرت خواجہ باقی بلّہ کی خانقاہ کی بنیاد لوں گا. حضرت ایک چار دیواری اور اس کے اندر 3 مزار، ایک حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ کا، ایک آپ کے صاحبزادے کا، اور ایک مزار جو ہے وہ ملا جیون کا مزار. وہ سارے تفسیر ہے، تفسیر لکھی ہے قرآن کی. انہوں نے مفتی صاحب جانتے ہیں لفظ کچھ ہے اچھی نہیں لگتی، جب تفسیر لکھی ہے مناظر لوگ جو ہے وہ حوالہ کوٹ کرتے ہیں کہ ملا جیون نے یہ لکھا، ان کی قبر وہاں پہ بنی ہوئی ہے. اور حضرت خواجہ باقی وہ ہے کہ جنہوں نے بھی بات چل رہی تھی فرما رہے تھے کہ اپنے بچے جو ہیں ان کی سپرداری حضرت امام روانی کے سپرد کی، اور محفل میں حضرت باقی بلّہ کے صاحبزادے نے بلند آواز سے کہہ دیا اللہ. حضرت مجدد الفسانی اس کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کے کہا حضور آپ اندر تشریف لے جائیں، اندر تشریف لے جائیں. دست بستہ کھڑے رہے اندر تشریف لے گئے. جب محفل ختم ہوئی تو صاحبزادہ صاحب نے پوچھا تو مجدد پاک نے ادبل ہاتھ باندھ کے یہ کہا حضرت بات یہ ہے ہم تو آپ کو حقیقت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، آپ ہم مجاز کی طرف جا رہے ہیں، ہم تو آپ کو حقیقت کی طرف لے جا رہے ہیں. اس نے ایک اشارہ. اب یہ غلط ہو تو میں معافی مانگ لوں گا کہ سید دو عالم کی آمد ہوئی، سرکار عمر فاروق بیٹھے ہوئے بڑے جذب و مستی سے ذکر ہو، بڑے جذب و مستی سے ذکر ہو. سبحان اللہ. آگے سراپا سب کو سب شناس ہے مزاج رسول خاموش بیٹھے چوپ. دونوں ادائیں پسند، دونوں ادائیں پسند. جب وہ خوشبو دماغ میں آئی، دیر میں آئی، لفظ سے اوپر ہوئی، آگے گلی کمروں میں آ کے بیٹھ گئے. اور یہ عمر کیوں کر رہا تھا؟ عرض کے بی بی یا رسول اللہ جو سوئے ہوئے ہیں ان کو جگا رہا تھا، اور جو جاگے ہوئے ہیں جو سوئے ہوئے ان کو جگا رہا تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا. بھائی ابو بکر تو کہا جی حضور عرض یہ ہے کہ قبلہ جس سے میرا رابطہ ہے وہ میرے کو بھیجوں کو بھی جانتا ہے. اب یہاں پہ تقسیم جو ہوئی ہے مبتدی کی اور منتہی کی، مجھے کہا دیا گیا کہ مبتدی کے لیے تو مجدد پاک نے ذکر بنجان کو ٹھیک کر دیا، مگر جو منتہی ہے پھر کہا کہ اب تو مقام میں قرب میں ہے، اس لیے اب ذکر بنجان کو چھوڑنا پڑے گا، ذکر کبھی تجھے کرنا پڑے گا. پھر ہوچ بندو لب بند تا نبینی سے اب تجھے زبان کو بھی بند کرنا پڑے گا، آنکھوں کو بھی بند کرنا پڑے گا. اور اشارہ علامہ صاحب نے کیا تھا، میں نہیں سکتا، اشارہ کیا تھا نا کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. باقی جو دیدار آنکھوں کی ہوتی مگر آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، وہ آنکھیں بند کرتے ہیں. اور پھر کیا بات بنتی ہے؟ ایسا نقش پکے میرے دل اندر جدھر ویکھا سامنے تو ہوئے، اکھ میٹاں تیری شکل جسے اکھ کھولا سامنے تو ہوئے. اب حضرت خواجہ باقی کی صاحبزادے بلّہ رحمۃ اللہ. اب ذرا یہ دیکھیں، ذرا غور کرنا اس کے اوپر. حضرت فرما رہے تھے کہ مرید اور پیر کا رشتہ کتنا کیسا رشتہ ہے پیر اور مرید کا کہ حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ مرشد کامل کا اندازہ لگائے کہ جن کے مرید مجدد الفسانی ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کی خانقاہ کے اوپر جو وہاں پہ عالم بیٹھے ہوئے تھے ان سے لحاظہ فرما، اور جب بات چلی تو انہوں نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ حضرت خواجہ باقی یہ تھا، یہ خواجہ باقی بلّہ آرام فرما دے. آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا اے باقی بلّہ تیرا نیک عمل کیا ہے، تو پھر میں اللہ کی بارگاہ میں شیخ احمد سرندی کو پیش کروں گا، اللہ کی بارگاہ میں شیخ احمد سرندی کو پیش کروں گا. اب وہ مرید جس کے اوپر پیر فخر کر رہا، وہ بیٹا جس کے اوپر باپ فخر کر رہا، وہ طالب جس کے اوپر مطلوب جو ہے وہ فخر کر رہا ہے، جھوم رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں اس کو پیش کروں گا. اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا تو پھر میں مجدد الفسانی کو پیش کروں گا. کہاں بخارا شریف، کہاں ہندوستان کی سرزمین، کہاں سرہند شریف، کتنا فیصلہ ہے دلی کا، وہاں جا کر ڈیرا ایک بندے کو فیض دینے کے لیے وہاں پہ، فیض دینے کے لیے وہاں پہ. اب جو بات درمیان میں رہ گئی وہ میں پوری کر لوں کہ حضرت جی میں پریشان ہوں. اب نہ تو میں نے کام ذرا بزرگوں کی زیارت میں نے کیا، میں نے جن بزرگوں کی زیارت تو والے بڑے عالی سے جن علماء کی میں نے جوتے سیدھے کیے نا نالین، خود بڑے عالی زیارت، بڑے عالی ظرف علماء کی زیارت میں نے کیا.
بہت چیز بن کے میں بیٹھا ہوں. ابھی فکر ہو رہا تھا حضرت پیر کرم شاہ صاحب کا. حضرت میں نے حضرت شیخ الاسلام میرے نزدیک آج بھی وہی شیخ الاسلام ہے. دنیا کہہ رہا ہے خواجہ قمرالدین صاحب آج بھی میرے نزدیک نہیں. آج تو مجھے بھی لوگوں نے شیخ الاسلام پتہ ہی نہیں, مجھے نہیں پتہ شیخ الاسلام کسے کہتے ہیں, پتہ نہیں شیخ کہہ رہا ہے یہ شیخ کہہ رہا ہے, پتہ ہی نہیں ہے. سمجھ رہے آج لوگ مجھے کہتے ہیں مجدد, چلو کیا پتہ نہیں کیا کہ مجدد دین و ملت ہم وہ خوش ہو جاتی ہے, مگر میرے اور آپ کے مجدد کا فیصلہ کیا ہے, فتوا کیا ہے, ذرا غور کرنا. آپ فرماتے ہیں مکتوبات کے اندر کہ کسی پیر کے سامنے جان رہے مزے چل کسی پیر کے سامنے حضرت عرض کر رہا ہوں کسی پیر کے سامنے اگر مرید نے پیر کی کرامت کا اظہار کر دیا تو اس پیر کے لیے چاہیے کہ 70,000 مرتبہ استغفار پڑھے. 70,000 مرتبہ. آج ہم نے کرائے کی تکلیف رکھی ہوتی ہے کہ ذرا گھومو اور ہماری کرامتیں بیان کرو. لفظ سخت میں نے کہہ دیا, معافی چاہتا ہوں. کرائے کا سامنے رکھے ہوتے ہیں پھر گھومو پھرو اور ہماری کرامتیں بیان کرو. کرامتیں بیان کرو. اب آؤ میں آپ کو اپنے مرشد کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہوں. دنیا کائنات آپ لوگ کسے کہتے ہیں حضرت بابا حیدر شاہ بادشاہ کا نیچہ کرو. آپ کی بارگاہ میں کھاتے بیٹھے ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ جی میں آیا ہوں اور میرے آنے سے پہلے یہ آپ کو پتا چل گیا تھا وہ آئے گا. چہرے پہ ملال آئے اور اب جواب کیا دیا سونے جواب کیا دیا. اب رنڈا میں سنگیا میں ایک بار ہندوستان گیا سا تے میں گیا سا جلندھر تے اوتھے بڑا گھٹ سی بندیاں دا ایک اللہ دے بندے دی ہنر دیکھنا کہ کسر نفسی کی اوتھے گھٹ سی بندیاں دا بڑا تے میرے خیال شوق ہے کہ بلے بیٹھا کی ہے تے میں پوچھا کہ کی ہے آخر جی ایک ہے کو ہو رہا بڑا عجیب بندہ ہے کر انہیں تو کھوتا رکھے ہے کہ کھوتے دی اکھاں بندیاں نے کھیس کا تے او کوئی مندری یا منٹھی کھوتے نو سنگا کے نا تے او کسے بندے نے جیل پاس ہوتا ہے تے بندہ بندیاں گم ہو جاتا ہے تے او کھوتا بندے سنگدا اس بندے نو پھڑ لیتا ہے جی جیل وچ او منٹھی ہوندی ہے جو آپ فرمان کے تو گل کرنا ہے تے اس کھوتے دی بھی صرف سی یہ بات جو تو بات کر رہا ہے یہ تو اسے بھی بتا دے وہ بچت کر لیتا تھا. اب شیخ کے سامنے کرامت کا اظہار کیا جائے. آج وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیا جاتا رہا. تیری محفل بھی گئی, چاہنے والے بھی گئے, شب کی راہیں بھی گئی, اس کو اب کسی کو پر ہونا رہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب حضرت طریقت کو تقسیم کر دیا. نقشبندی تھے سارے ایک تھے, چشتی تھے سارے ایک تھے. میں نے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے کس کس کو میں نے گنوں. میں نے پہلے کہا کہ میں نے بڑے بڑے کاملین کے میں نے لالائن سمجھے دیکھے, معمولی بات نہیں ہے. بڑے بڑے کاملین کو میں نے دیکھا ہے. اس لیے کہا کہ سارے جہاں کے روبرو جچتے نہیں ہیں میری نظر میں. بڑے علماء کو بڑے بڑے مشائخ کے لالائن سمجھے. خواجہ خان محمد توسری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مجھے بیٹھنا نصیب ہوا ہے. خواجہ غلام محمد بسی شریف والے جو اس وقت سے ہم اپنے پاک پتھر میں جلوہ فرما مجھے ان کے پاس بیٹھنا نصیب ہوا ہے. یہ میری خوش نصیبی تھی. ایک گداگر تھا, بابا جی چوراہی کا غلام تھا, جاتا تھا تو مل جاتا تھا. اب حضرت جی اللہ کے پریشانی ہو گئی. رات کو میں واپس آیا, رونے لگ گیا اور رویا بھی کیسے کہ والی بغداد کی بارگاہ میں رویا. مجھے کسی کا نہیں پتا, مجھے اپنا پتا ہے کہ کبھی میں جو ڈر پکایا, کبھی میں جو ڈر کھڑایا, تیری مستی یہ نظر نہیں مجھے تھا نہیں. حلفن میں کہہ رہا ہوں, مجھے کسی کا نہیں پتا, مگر مجھے اپنا پتا ہے کہ جو ڈھنگ میرے بزرگوں نے مجھے بتایا ہے, وہ ڈھنگ مجھے بزرگوں نے بتایا ہے نا, وہ اس ڈھنگ کے مطابق والی بغداد بھی کرم کرتے ہیں, شہنشاہ سرہند بھی کرم کرتے ہیں. رات کو پریشانی کے عالم میں سو گئے. یہ بات نہیں ہے, یہ بات ہے. سو گئے. اب میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ بولٹن کا جو ایریا ہے میں وہاں میں پیدل جا رہا ہوں, پیدل جا رہا ہوں, روتے روتے سو گئے. وہاں ایک جنگل ہے, چھوٹا سا رستہ ہے, تو ذہن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ سڑک جو ہے یہ بلیک بارے کو جاتی ہے. پیدل جا رہا ہوں. اب جب وہ جنگل ختم ہوا تو اس جنگل سے ایک انگریز مجذوب نکلا. جب وہ انگریز مجذوب نکلا تو میں ڈر گیا
گھبرا گیا، مجھے بڑا ماشاءاللہ تکڑا ہے، میں کمزور ہوں ایسا رہوں مجھے یہ پھڑکا دے. اب اس نے میرا بازو پکڑا، واللہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، بازو پکڑا، کہتا وہ دیکھ پہاڑی کے اوپر. پہاڑی کی طرف میں نے جب دیکھا تو بہت بلند ایک ٹاور لگا، اس ٹاور کے اوپر ایک جھنڈا ہے جو لہرا رہا، پھڑپھڑا نہیں رہا، لہرا رہا. اور اس ٹاور کے نیچے ایک تخت بچھا ہے، اس تخت کے اوپر ایک ہستی جلوہ فرمائے گرین رنگ کی بڑی خوبصورت چادر اوپر کی ہوئی ہے، قبلے کی طرف منہ ہے. وہ اب میرا بازو پکڑ کے کہتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. وہ دیکھا جھنڈا، وہ جھنڈا امام الوالی کا ہے جو پوری دنیا میں لہرا رہا ہے، اور جو تخت میں جلوہ فرمائے وہ والی بغداد ہے، جس جھنڈے کی نگہبانی کر رہے ہیں، یہ جھنڈے کی نگہبانی کر رہے ہیں. وہ مجدد الفسانی، وہ شیخ احمد سرحدی، امام ربانی کے ایک عمل، ایک جملہ، ایک لفظ بھی جو ہے اسے بھی شریعت کے بعد سے اسے بھی باہر نہیں نکالا. چھپ تک پڑی خواجہ معصوم سرحدی کے جملے ساری ایک برتن آپ کے نیچے رکھتے تھے. آپ وہ جو قطرہ پانی کا دیتا تھا وہ ٹن کی آواز آتی تھی، ٹن کی آواز آتی تھی. مجدد کیوں ٹن کی آواز آتی تھی. خواجہ معصوم سرحدی چلے گئے، حضرت امام الوالی نے اپنی چادر اس کے اندر رکھی. صبح کا وقت ہوا، حجرے کا دروازہ کھلا، اور جب حجرے کا دروازہ کھلا حضرت قبول صحابی تشریف لائے تو سرکار کی چادر بھیگی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا معصوم جب قطرہ پانی کا گرتا تھا ٹن کی آواز آتی تھی، ایک سال پیدا ہوتا تھا جو میرے اور اس مالک کے درمیان جو ہے وہ حائل ہوتا تھا. میں اس طریقے سے اس کے ساتھ مستغرق ہوں کہ یہ آواز بھی جو ہے یہ بھی میرے کانوں میں نہ پڑے. منم باہے جمالے ہوں نبی گانم گجا رفتم سدم کر کے مثالے ہوں. اب وہ آواز بھی میرے کانوں میں نہ پڑے. اتنی باریکی، اتنی باریکی، اتنی باریکی. آج تو سارے کہتے ہیں کہ نقش بندی کو تقسیم کر کے رکھ دیا گیا. آپ دیکھیں کہ مفتی صاحب جو کپڑے عورت پہنتی ہے وہ مرد تو نہیں پہن سکتا. ہم نے مخالفت کر دی ہے نا، چلنا ہے نا، اس کی ہم مطابقت نہیں کر سکتے. اب مجدد پاک سے پوچھا گیا کہ یہ جو بٹن لگانے ہیں یہ کیسے لگاتے ہیں، اتنی باریک بات ہے. اب میرے امام الوالی نے فتویٰ کیا دیا کہ جہاں پہ مرد کا بٹن جو ہے وہ نیچے ہے، عورت کو اوپر ہے. جہاں پہ عورت کو اوپر ہے مرد کو نیچے بٹن لگانا پڑے گا. سیدھا چاک عورت کا ہے تو مرد کو سائڈ پہ کرنا پڑے گا. شاید وہ بزرگ دیکھ لو کہ جن کے چاک سائڈ پہ ہوتے تھے وہ اس چیز کی دلالت تھی کہ فتویٰ میرے مجدد پاک نے تاریخ تصوف کے اوپر قیامت کی صبح کا فتویٰ دیا. کسی نے آج تک اس کا رد نہیں کیا. ماں نے کوئی جنم نہیں ایسا دیا یہ کہہ دیا کہ یہ غلط ہے. ہاں کچھ ہیں جیسے یہ کہتے ہیں مجھے اور مفتی صاحب کو کہ جی تو آٹے مجدد نہیں ہے غلطی کی ہے. دل کے پھپھولے جان اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگے، گھر کے چراغ سے. فتویٰ میرے مجدد نے دیا تھا سگریٹ نوشی کے خلاف دیا تھا نا حضرت، سمجھ گئے. اور درمیان میں بڑا پھر درمیان میں بھاوڑ بچا. مگر آج دیکھ لو اس مجدد کا فتویٰ پوری دنیا میں گھوم رہا ہے، امریکہ سے لے کے پاکستان تک، ہندوستان تک. اب ذرا دیکھو تو صحیح کسی جگہ پر سگریٹ سردار کی دیکھو یہ فتویٰ میرے مجدد پاک نے دیا تھا. آج پوری دنیا میں گونج رہا ہے. ارے پوری دنیا میں گونجنے والا اب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ غلام مجدد الفیصانی کا اور پھر سگریٹ روشنی کرے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ نے داموں میں جھانکے نا کہ کیسے ہو سکتا ہے. جہانگیر بادشاہ بیوی نور جہاں ایران ہے، نجات ہے، شیعہ محرم آ گیا تو بیوی نے کیا کہا جس کے اوپر وہ جان دیتا تھا کہ میں نے اپنے چھت کے اوپر علم لہرانا ہے، کالا جھنڈا لگانا ہے. تو بادشاہ نے جواب کیا دیا کہ تجھے پتا نہیں ہے کہ جان دادن ایمان نے دادن منم مرید مجدد الفیصانی. مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میں مجدد الفیصانی کا مرید ہوں. ایسی تو نہیں علامہ نے کہہ دیا تھا گردن جھکی جس کی جان کیا. اور وہ خاص بندہ، خاص جہانگیر کا جو محتمن خاص وہ پشاور کا رہنے والا تھا بہاول خان.
ہمارے مجدد پاک نے کیا جواب دیا؟ نام نہیں بدلنا، نظام بدلنا، نام نہیں بدلنا، نظام بدلنا ہے۔ آج کمزوری کیا واقعہ ہو گئی؟ نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، نظام بدلنا ہے۔ اگر کہ نام نہیں بدلنا، نظام بدلنا ہے۔ اگر یہ خراب ہے تو اسے ہم ٹھیک کریں گے۔ اور کیسا ٹھیک کیا کہ پھر یہ لوگ بھی، میں نے کیا جی سنا سراج شریف کی سرزمین کے اوپر کہ جب جہانگیر دنیا سے رخصت ہو رہا تھا تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرے اللہ یہ ایک چٹھی میرے پاس ہے، مجدد پاک اسے میرے کفن میں رکھ دینا۔ اور پھر یہ بھی بات تھی کہ جب دنیا سے گیا تو باپ کون تھا؟ اکبر، جس نے دین الہی کو جاری کیا تھا۔ بیٹا جہانگیر تھا جو ایک جھٹکا جو ہے وہ مجدد کا برداشت نہیں کر سکا، وہ دامن محبت میں آیا اور جب دنیا سے جا رہا تھا تو متعدد حدیثیں زبانی جانتی۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ مجددیوں، نقشبندیوں، صوفیوں کے ماننے والوں یہ مت تخصیص کیا کرو۔ اور وہ صوفی بھی بڑا وکیل ہے، وہ پیر بھی بڑا وکیل ہے، وہ بڑا کمزور ہے جو اپنے مریدوں کو کہتا ہے کہ فلاں بات کی ادھر ادھر نہ جانا۔ حقیقت کہہ رہا ہوں، وہ بڑا کمزور ہے، وہ بہت تصوف کے اندر کمزور اس کو گنا گیا، کمزور گنا گیا اس کو۔ کیسے کہ جیسے میرے مجدد کی بات ہے، علاج منصور کا معاملہ پیش آیا تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ اگر میرے زمانے میں ہوتا، میرے زمانے میں ہوتا علاج منصور تو پھر آنکھ بند کرتا تو منظر اور ہوتی، آنکھ کھولتا تو منظر اور۔ ایک آنکھ کے پنکارے پیچھے دریا سے کراس کرا، آنکھ کھولتا تو منظر اور ہوتی۔ علامہ صاحب کی بھی وہ بات ایک لکھی ہے نا کہ وہ لیٹسٹ انگریز تھا جو موبائل تھا اور اس میں اتنا مصر تھا، اتنا غافل ہوا کہ وجود باری کا منکر ہو گیا۔ بہت بڑا لکھاری تھا، بہت بڑا موبائل تھا۔ تو علامہ صاحب نے کیا کیا؟ وہ صوبے فرنگی ہوتا ہے زمانے میں، اقبال اس کو سمجھا تھا مقامی کی بھی کیا، مقامی کی بھی کیا۔ اب مجدد پاک فرماتے ہیں میرے زمانے میں ہوتا، تو یہ کمزوری کی دلیل ہے نہیں۔ معاملہ تو فتویٰ یہ ہے کہ بزرگوں کی خدمت کرو، کھلے دل سے خدمت کرو۔ ارے کچھ دیں گے نا، کچھ دیں گے نا، کچھ پاس ہوا تو کچھ دیں گے، تو پھر جنہیں کچھ ہوتے پھر گجی تو لگے گی، نچوڑے گی۔ اللہ اللہ دیکھا سنا ساتھیوں، بات یہ ہے اپنے قلبوں کو وسیع کرو، اپنے دلوں کو وسیع کرو، اپنی زندگی کو سنوارو، اپنی زندگی کو بہتر کرو۔ یہ نہیں کہ ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو، اپنی عملی زندگی کو بہتر کرو۔ جب عملی زندگی بہتر ہو جائے گی تو پھر بات بنے گی۔ عملی زندگی میں ہم کافی پیچھے، بہت سارے ہم پیچھے، عملی زندگی ہماری کمزور ہے، تھوڑی سی جو ہے وہ کمزور ہے، اسے تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، مشقت کی ضرورت ہے، اس میں محنت بہت کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے۔ مگر جب یہ کڑوی چیز گلے سے نیچے اتر جائے تو پھر یہ بڑا مزہ دیتی ہے، بڑا مزہ دیتی ہے، بڑا مزہ دیتی ہے۔ سرکار مجدد پاک کے سامنے جو کوئی چیز پیش کی گئی چاہیے اس کے اوپر پھونک لگا دو، سامنے دیکھ اپنے فرمایا یہ ٹھیک کر کے لاؤ، کیوں کہا یہ تاک کر کے لاؤ، یہ جو ہے میرا اللہ جو ہے وہ تاک اور تاک کو پسند کرتا ہے۔ اس کے اوپر بھی مجدد نے جو ہے وہ پھونک نہیں ماری، اس کے اوپر پھونکنے لگائے، اس کو بھی احساس کیا فرمان رسول مخلوق کا۔ اب مجدد ویسے تو نہیں کہ دنیا کائنات مجدد کہہ رہی ہے اور قیامت تک کہتی رہے گی۔ اور پھر 7 مخلوق جو ہیں وہ اللہ کے محبوب نبی مکرم کے محفوظ ہیں، جو مصر کے عجائب گھر میں بھی ہیں اور جو ترکی کے عجائب گھر میں بھی ہیں۔ 7 مخلوق، ان میں ایک بہت مشہور مکتوب ہے جو ایران کے بادشاہ کو لکھا گیا تھا، اس کی فوٹو بھی آپ نے دیکھی، وہ ٹکڑے کر کے پھینک دیا گیا تھا، جو لے کر گیا وہ چھپا کے لے دیا ہے۔ مگر دنیا میں واحد ایک مجدد پاک ہے کہ جن کے خط لکھے ہوئے جو ہیں وہ مکتوبات مجدد الفیشانی کتاب کی صورت میں 4 جلدوں کی صورت میں، جو آج بھی اپنے طالبوں کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ آج میں وہ کچھ سمجھ نہ آئے تو مکتوبات کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں رستہ مل جاتا ہے۔ تو ساتھیوں اپنی زندگی جو ہے اس کو بہتر کرے، یہ نہیں ہے کہ بلے 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 اب گئے مفتی صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی جی تو کیا کیا بس کری اچھی تقریر، مفتی صاحب نے صاحب نے بڑی اچھی بات کی بہت بہت نہیں، کچھ نہ کچھ چیز پلے باندھ کے لے جایا کرو، ایک کے اوپر بھی عمل ہو جائے تو بڑی بات ہے، ایک کے اوپر بھی عمل ہو جائے
تو بڑی بات ہے. ہم ان کے مرید ہیں، خادم ہیں، جن کو مجدد الف ثانی کہتے ہیں. اب میں کیا گروں کیسے گروں کہ کدھر کدھر کا میں نے کہا چانی ہے. تو بھیا مدت روتی ہے چشمے حسد اہل چمن، سال آ رہے تھے ہتا دی جائے چکے گا، تب کہیں پیدا ہوتا ہے جا کے نقل گل بدن باز سا یاد ہے. ایسے بات نہیں بنتی. کہ بات بنتی ہے کہ جو بنا جہاں وہی مٹ گیا. یہ بڑی کڑوی بولی ہے. جو بنا جہاں وہ مٹ گیا، جو مٹا جہاں وہی بن گیا. یہ اپنے آپ کو مٹانا ذرا بڑا مشکل ہوتا ہے، مگر جو مٹ گیا وہ بن گیا. جو مٹا جہاں وہی بن گیا. ذرا دیکھ آنکھیں تو کھول کے بے دم لباس میں اللہ کے محبوب کے صدقے میں سب ساتھیوں کی حاضری بھی قبول فرمائے، آنا بھی قبول فرمائے، بیٹھنا بھی قبول فرمائے، اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. صبح کا جاگنا نصیب فرمائے. الٹا معاملہ آ گیا ہے، الٹا معاملہ آ گیا کہ جو جاگنے کا وقت تھا وہ سو کے گزار دیا، اور جو سونے کا وقت تھا وہ جاگ کے گزار دیا. ہم کسی کو بھی فون میں صبح کرو حضرت کا نماز پڑھ کے ذرا لیٹ گئے تھے، تو میں سوچتا ہوں کہ یہ صوفیاء کا تو سلسلہ نہیں تھا. صوفیاء کا تو یہ سلسلہ نہیں تھا. رات کا پچھلا پہرا جب تک سورج سوا نیزے میں نہیں آتا، گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، نیزہ چلتا تھا نا، سوا نیزے میں سورج نہیں آتا، اس وقت تک آنکھ نہیں لگ رہی. جب سورج سوا نیزے میں آیا تو فرق دیکھا جائے گا. اب معاملہ الٹ ہو گیا. جو جاگنے کا وقت تھا وہ سو کے گزار دیا، جو سونے کا وقت تھا وہ جاگ کے گزار دیا. شیخ اپنی ٹھنڈی نیند سو رہا ہے، مرید اپنی ٹھنڈی نیند سو رہا ہے. نہ مرید کو پتا شیخ کدھر ہے، نہ شیخ کو پتا میرا مرید کدھر ہے. مگر فتویٰ صوفیاء تو یہ سمجھتے ہیں کہ پیر کامل وہ ہے جو اپنے مرید کے حال اور کال سے بھی واقف ہو، جلوت اور خلوت سے بھی واقف ہو، اس کے رات کے سونے جاگنے سے وہ واقف ہو. تو پھر بات بنتی ہے. مگر یہ نہیں ہے کہ ڈڈورا پیچھا پھرے، نہیں. ایک اشارہ ہوتا ہے جو دیا جاتا ہے، اور بزرگوں کا یہی ایک طریقہ چلا رہا تھا جو میں نے پریکٹیکل کیا. یہی طریقہ تھا کہ ایک اشارہ کر دیا، اور سمجھنے والے پھر جو لوگ ہیں وہ سمجھ ہی جاتے ہیں. اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقے میں صبح کا جاگنا نصیب فرمائے. بزرگ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے اوپر راضی ہوتا ہے پھر اسے صبح کا جاگنا عطا فرماتا ہے. اور پھر جو میں نے تھوڑی سی بات سمجھی ہے، پھر اگلا قرب کیا ہے، اس آگے بس سیدھی سی بات حضرت، جب اللہ قرب عطا فرماتا ہے، راضی ہوتا ہے، تو پھر صبح کا جاگنا نصیب فرماتا ہے. اور جب اپنا قرب عطا کرتا ہے تو پھر آنکھوں کا پانی بھی عطا کرتا ہے، آنکھوں کی نمی بھی عطا کر دیتا ہے. پھر اس نمی جو ہے آنکھوں کی، پھر اس کے متعلق علامہ اقبال کہتا ہے کہ موتی سمجھ کے چون لیے شانے کریمی. حضرت اکٹھے نہیں کیے، چون لیے، اکٹھے نہیں کیے نا، موتی سمجھ کے چون لیے. جو قطرے تھے میرے اکھے انفعال کے. جب اللہ راضی ہو تو پھر صبح کبھی اٹھو، ذرا مدے مدے سے جھوم جھوم کے جو ہے وہ مصطفیٰ کریم پہ درود پڑھو، اور ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاؤ، ذرا سر جھکا لو. ایک دن دو دن پھر وہ وقت بھی آ جائے گا کہ ایک تیری تصور تیری زاری ہوگی، تیرے آنکھوں کے قطرے ہوں گے، پانی کے موتی گر رہے ہوں گے، اور وہ بارگاہ ربوبیت میں قبول اور منظور ہو جائیں گے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے. مگر تھوڑی سی محنت کریں گے تو سارا معاملہ جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے. اللہ کریم محبوب کریم کے صدقے سے ہماری غلطیاں خطائیں معاف فرمائے، اچھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہماری پہچان کے مطابق 2 شعر صرف سلام کے، واری نے لانے کو نہیں پڑھنا، سمجھو صرف 2 شعر سلام کے ہو گئے، دست بستہ کھڑے ہو جائیں اور قبلے کی طرف کر دیں.
حافظ صاحب نے پڑھ کے دیا ہے، اور 10 سورہ یاسین شریف، اور ساجد صاحب نے 10,000 بار درود شریف، ایک محمد یعقوب صاحب 2 قرآن پاک کا ثواب حاجی محمد یعقوب صاحب سے، ایک قرآن پاک کا ثواب اور درجہ خلیفہ محمد ریاض صاحب مجدد کی بارگاہ میں، حضرت مجدد خالصانی کی بارگاہ میں قرآن پاک کے حفاظ محمد رفیق صاحب کی طرف سے قرآن پاک، اور ہمارے ساتھی یہ ایک چٹ مجھے دی گئی ہے، اس میں درود شریف ہے 1000 بار ہے، اور درود طه شریف جو ہے وہ 100 بار ہے، درود تنجینہ جو ہے وہ نجات وہ 100 بار ہے، آیہ کریمہ جو ہے وہ 1,25,000 مرتبہ ہے، اور پھر آیہ کریمہ جو ہے وہ 5,000 مرتبہ ہے، یہ سارا کچھ میرے سپورٹ کیا گیا ہے۔ تو اب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مولا قدوس تمام کلام پاک، کلمات طیبات، اہتمام و سلام تیری رضا واسطے، میرے مولا تیری خوشنودی واسطے، تیرا قرب حاصل کرنے واسطے اساں عاجزاں مسکیناں دی طرف تیری بارگاہ ربوبیت اندر حاضری میرے اللہ تو شرف قبولیت عطا فرما، درجہ استجابت عطا فرما میرے اللہ۔ تمام کلام پاک، کلمات طیبات، اہتمام و سلام دوست احباب دا ساتھ ناتواں لوگوں دا مل کے بیٹھنا، حاضری ہدیتاں تحفتاں، نبی مکرم نور مجسم آقا کریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین حامی بے کساں سلطان دو جہان دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاں تحفتاں حاضری میرے اللہ تو قبول فرما۔ حبیبی سیدی یا رسول اللہ اساں عاجزاں مسکین دی ہدیت تحفے قبول فرما میرے اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم دے توسل کریمہ دے نال تمام انبیاء و رسول، اصحابہ پاک، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، اصحابیات، ازواج مطہرات، امہات المؤمنین، جملہ اہل بیت اطہار، اشرا مبشرہ، تابعین، تبع تابعین، شہیدان بدر، شہیدان احد، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ عبد الفقار، شہیدان اسلام، شہیدان کربلا، امام علی مقام عبد الفقار، مائیاں پاکاں، بیبیاں پاکاں، معصوم بچے، میرے اللہ بارگاہ کو محبت اندر حاضری اسم مسکینہ دی طرف قبول فرما۔ تمام سراسر اولیاء کاملین، علماء ربانیین، محدثین، مفسرین، مفکرین، سب دی بارگاہ محبت حاضری تو قبول فرما۔ شہنشاہ بغداد، والی بغداد، پیران پیر، دستگیر، محبوب سبحانی دی بارگاہ حاضری تو قبول فرما۔ محبوب سبحانی دے تمام کنبہ اولاد، ازواج، خدام، درویش، دربانہ ادب و محبت نال حاضری تو قبول فرما میرے اللہ۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ دے تمام صوفیاء، سلسلہ چشتیہ دے صوفیاء، سلسلہ سہروردیہ دے صوفیاء، دیگر سلاسل دے صوفیاء، سب دی بارگاہ ادب و محبت اندر حاضری میرے اللہ تو قبول فرما۔ حاضرین و ناظرین جتنے بھی موجود ہیں، ساڑھے خیش و اقربا جڑے دنیا تو چلے گئے، انہاں دی بلندی درجات واسطے سارے ثواب سے قبول فرما میرے اللہ۔ انہاں پاک بالوں دے پاک دامناں دی بارگاہ چ حاضری میرے اللہ تو قبول فرما، جڑے تیری بارگاہ چ حاضر نے، تیرے مقبول نے، منصور نے، مسعود نے، حسود نے میرے اللہ۔ اساں عاجزاں مسکیناں دے توفیق انہاں دی بارگاہ چ قبول فرما میرے اللہ۔ محبوب کریم دے توسل کریمہ دے نال پاک بالوں دے پاک دامناں دی خیرات اساں عاجزاں مسکیناں دی حاضری قبول فرما، دعاواں قبول فرما، التجاواں قبول فرما، صداواں قبول فرما میرے اللہ۔ بیماراں نوں صحت عطا فرما، قرضداراں دے قرض دور فرما، بے اولاداں سیدہ فاطمہ دی اولاد دے صدقے اولاد نرینہ عطا فرما، پریشان حال ساتھیاں دیاں پریشانیاں دور فرما، جنہاں دوستاں نے مائیاں بیبیاں بچیاں دھیاں بہناں نے دعا واسطے کیا میرے اللہ تو انہاں دیاں دعاواں قبول فرما، انہاں دی دعاواں وچ اثر عطا فرما، التجاواں تے صداواں قبول فرما میرے اللہ۔ میرے باوا جی صاحب دی عبادت دا صدقہ
جلوت و خلوت کا صدقہ ہر اس ادائے دل نواز کا صدقہ جڑی تیرے پسند ہے میرے اللہ سب دوستوں کی حاضری ساری قبول فرما لے آنا قبول فرما اٹھنا بیٹھنا قبول فرما میرے اللہ ہمارے صالح کی توفیق عطا فرما سارے سینے روشن فرما منور فرما دل و دماغ منور فرما قلب و نظر منور فرما زبان کلام وچ اثر اور تاثیر عطا فرما ہمارے صالح کی توفیق عطا فرما کلام ربانی پڑھنے لذت عطا فرما میرے اللہ سجدے کی تڑپ عطا فرما میرے اللہ سجدے کی تڑپ عطا فرما تڑپنے پڑکنے کی توفیق دے دل مبتلا سوز صدیق دے عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے نگاہ مسلمان کو تنہا کر میرے اللہ محبوب کریم کا صدقہ تو کرم فرما مصطفیٰ کریم سے تمسلہ کرم فرما میرے اللہ پاک بالا تے پاک دامنہ دا صدقہ ہر ساتھی دے حال تے کرم فرما گھرہ چافیت خیریت عطا فرما شرم و حیات زندگی عطا فرما عمل والی زندگی عطا فرما ہمارے صالح والی زندگی عطا فرما یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة مبارك وسلم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب العالمين يا